صرف آپ کو دینا چاہتا ہے. جی واہ آپ کو دینا چاہتا ہے. صرف آپ کو دینا چاہتا ہے, لینا کچھ نہیں چاہتا. تم جن کے ساتھ لگے ہوئے ہو دوسروں کے ساتھ, وہ تمہارے وہ یعنی جونکوں کی طرح لگے ہوئے ہیں لوگ, وہ چوس رہے ہیں تمہیں, یعنی تمہیں کچھ نہ کچھ تم سے لیتے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں تک کہ اولاد ہے, دوست یار ہے, ان کو کچھ نہ کچھ لالچ ہوگا, بھئی یہ ہماری مدد کرے گا, یہ ہمارے یہ کر دے گا, یہ ہمارے پیسے دے گا, یہ ہمارے لیے دعا کرے گا, یہ ہمارے کام آئے گا. دیکھیں نا, ہے نا کچھ نہ جی لیکن فرمایا رب تعالیٰ کی ذات ہوا جو صرف دینا چاہتی ہے, اور نبی علیہ السلام بھی وہ ہیں جو صرف دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو بات ہے کہ اپنے خیر خواہوں کو پہچانو کہ تمہارے کون ہیں. تم یہ کہتے ہو تم میرے لیے بنائے گئے ہو, تم میرے لیے, یہ میرا, تمہارا کوئی نہیں ہے, صرف وہ ہستیاں ہیں. وہ تیسری بات آپ فرماتے ہیں, اس کے بعد یہ پہچانو اس کی معرفت اور معرفت کائنات, کہ کائنات کیوں بنائی گئی, جی یہ زمین آسمان کیا چیز ہے. اس کے بارے میں وقت نہیں ہے, میں سے دیکھ کے جملہ بتا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت صرف اور صرف آزمائش ہے, صرف اور صرف تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ کی خلق الموت, یہ مزے کے لیے نہیں بنائی گئی. فرمایا میں حسن مجتبات میں کہہ رہا ہوں, یہ پکنک اور لطف کے لیے نہیں بنائی گئی. بنانے والے نے کہا اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم. تو پھر ہم بیوقوف ہے جو ادھر سارا وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیزیں جو جنتوں میں مل رہی ہیں. یہ لوگ معرفت ذات, معرفت خالق یعنی کائنات, اور معرفت کائنات, یعنی یہ آزمائش. تو بندہ جب سمجھ گیا آزمائش ہے, ٹھیک ہے, جسے آنے ہیں کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے, تنگی بھی آئے گی, آسانی بھی آئے گی, تو یہ بندے کو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں یہ ہوں. چوتھی چیز وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر میرا اس دنیا میں کیا کام ہے, میں کیوں آیا ہوں, میں کیوں نہیں آیا ہوں, میں کس لیے آیا ہوں. اب دیکھیں نا یہی مسئلہ ہے, کسی پوچھے وہ کہے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, پکا پھکا جواب پتہ ہونا چاہیے, ایسے ہی نہیں زندگی ضائع کرنا. جی بے شک. بھائی انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے, وہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں. میں اس لیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ میں جانا بھی شاعری بتائے. انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے, انسان کس لیے پیدا ہوا ہے, جی بیوی بچے پالنے کے لیے نہیں. انہوں نے پھر اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کے بیٹے امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا جا رہے تھے گھوڑے پہ, ایک شخص نے پکڑ لی لگام, اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اب لگام پڑی, کوئی وہاں لیکچر تو خطبہ تو نہیں ہو سکتا, جی مطلب سفر پہ. تو آپ نے فرمایا دو چیزیں, اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی کیا عبادت کہنا, مخلوق کی خدمت. کیا کہنا. ہاں جی بالکل, یہ دیکھیں نا صاحب کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے بھائی. اللہ سے خوبصورت تعلق اور مخلوق سے حسین تعلق, اللہ کی عبادت, اللہ سے بھی اچھا تعلق اور مخلوق الہی سے. فرمایا یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے, انسان اس لیے پیدا کیا ہے, یہ دوسری چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. پھر وہ بندہ پوچھنے لگا کہ حضرت میرا پھر کیا بنے گا, میرا کام کہاں سے پورا ہوگا, اگر میں اللہ کی عبادت ہی کرتا رہا تو مخلوق کی خدمت ہی کرتا رہا, اور میرا فرمایا تیرا اللہ کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے ذمہ لے لیا نا, جو مخلوق کے کام میں لگے گا اللہ اس کے کام میں لگے گا. تو فرمایا اللہ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے, تم یہ دو کام میں مشغول ہو جاؤ. اگر اپنے پیچھے لگے رہے تم تو ہر چیز معاملہ خراب ہو جائے گا. تو یہ چوتھی چیز یعنی کہ مقصد جاننا کہ میں کیوں پیدا ہوا, یہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. اور پانچویں چیز فرمایا کہ اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے. جی اب یہ بہت سب سے اہم, وہ تو پتہ چل گیا کرنا ہے. فرمایا وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھو, وہ ہستی کو دیکھو, آپ جو ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ سے کس طرح حسین تعلق ہوتا ہے اور مخلوق سے کس طرح حسین تعلق ہوتا جاتا ہے. اور وہ فرمایا یہی ہے کہ اپنے جسم کو یعنی زبان, کان, آنکھوں کو, دماغ کو, دل کو, نفس کو, اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ.
اپنی آنکھ سے، زبان سے، پیٹ سے یعنی رزق کے معاملے میں شرمگاہ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، سوچ سے کسی کا نقصان نہ پہنچانا، ہر ایک کو اس سے فائدہ پہنچانا، بس یہ طریقہ ہے اور مخلص ہونے اور اخلاص کے ساتھ. تو یہ 5 چیزیں میں نے 5 تنفاذ کی نسبت سے سلامت جناب. یعنی معرفت ذات یعنی اپنی پہچان، رب کی پہچان، کائنات کی پہچان، مقصد کی پہچان اور اس کے طریقہ کار رسول کی پہچان. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو